باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کا ساتھی غلط راستے پہ نہیں ہے اور وہ بھٹکا نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ نہیں بولتے ہیں اپنی طرف سے، ان ہوا الا وحی یوحی، مگر وہ ہے وحی جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ 27ویں پارے میں یہ سورہ النجم ہے، اس کی تلاوت ہم لوگوں نے کل سنی تھی، کل یہاں سے تلاوت شروع ہوئی تھی۔ تراویح میں سب سے پہلی رکعت میں اسی کو پڑھا گیا تھا۔ آج مختصر سی تفسیر اس کی اور کچھ دوسری صورتوں کی جائے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے غلط راستے میں نہیں ہیں اور آپ کی باتیں غلط نہیں۔ آپ جو بھی کہتے ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کوئی بات بھی اپنی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہیں۔ کلیئرلی اللہ نے فرما دیا وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے آپ کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی۔ بہت سارے لوگ آج کی دنیا میں اگر دیکھیں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا صرف قرآن مانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح نہیں ہے، یا حدیث کو ہم نہیں، قرآن صرف ہمارے لیے چاہیے۔ اللہ نے یہاں کلیئر فرما دیا کہ آپ جو بات کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی بھی باتیں ہوتی ہیں، تو حدیث بھی الگ نہیں ہے، حدیث بھی کیا ہے؟ الگ نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن کے تعلق سے جو ہے، قرآن کے تعلق سے جو اللہ فرماتے ہیں مختلف جگہوں میں قرآن کے بارے میں ہے قرئ القرآن، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو سمجھی جاتی ہے، اس میں تدبر کیا جاتا ہے، اس میں غور کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ اگر دیکھیں، ینطق، نطق اس کو بولتے ہیں ایسے ہی نارمل کلام کو، عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ نارمل کلام۔ کوئی بھی کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بھی قرآن کریم کے بارے میں، یہ وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، یہ وہی ہوتی ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن جو ہے اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ قرآن جلدی جلدی مت پڑھیں۔ کہیں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اس کو اچھے سے پڑھیے۔ کہیں کیا کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو، اس میں غور کرو، اس میں۔ تو یہ نطق کا لفظ یہ ہے، جنرل جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جنرل جو کلام ہوتا ہے، آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نطق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی موڑ میں، کسی حصے میں، کسی بھی طرح کی بات ہو، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلتی ہے۔ اگر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ آئی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وحی جو ہے، یہ وحی جو ہے، وحی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں یہ وحی ہے۔ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہی ہے جس کی ہمارے اوپر تلاوت لازم ہے، وہ قرآن کریم ہے، اور ایک وحی وہ ہے جس کی ہمارے اوپر تلاوت لازم نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، وہ سب کے سب حدیثیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج بھی دنیا میں، پہلے بھی دنیا میں مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں اور میں اللہ کے رسول کی باتوں کو کم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں صرف قرآن قرآن قرآن۔ ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ شیطان والے راستے پہ عمل کریں، ورنہ اللہ نے خود فرمایا کہ وہ تو آپ کو قرآن سکھانے کے لیے، قرآن بتانے کے لیے، ان کی عملی زندگی، ان کی پوری زندگی قرآن ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے اخلاق اور کیریکٹر کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے۔ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ قرآن ہی۔ تو یہ غلط فہمی میں آج بھی بہت سارے لوگ الگ الگ نام کے شیطانی چیزیں، الگ الگ نام سے، الگ الگ برانڈ کے نام سے، الگ الگ ایجنڈوں کے
ہے سارا ایک ہی ایجنڈا، شیطان کا ایجنڈا. تو کوئی غامدی نام لے لے گا، تو کوئی مرزا علی، تو کوئی فلاں شکیلی، تو کوئی فلاں، تو الگ الگ نام سے آتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پہلے بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ وحی ہے، آپ کی باتیں وحی ہے، چاہے بخاری مسلم کی شکل میں ہو، چاہے قرآن کی شکل میں ہو. قرآن کی شکل میں یہ ہے، اس کی تلاوت ہمارے اوپر لازم ہے، ہر بندے کو پڑھنا ہے. اور جو بخاری مسلم اور دوسری شکل کی جو چیزیں اللہ نے وحی میں نازل فرمائی ہے، وحی کر کے دی ہیں، وہ ہمارے اوپر تلاوت لازم نہیں ہے. لیکن دین وہ بھی ہے اور دین یہ بھی ہے. اس کے بغیر دین ادھورا، اور اس کے بغیر بھی دین نامکمل. انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں نہ ہوں. اسی وجہ سے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، قرآن نے صاف لفظ کہا ہے، واضح لفظ کہا ہے، کلیئر کٹ کہا ہے کہ جو بولتے ہیں، بولنے میں قرآن نہیں ہے، تلاوت نہیں، کہ جو تلاوت کرتے ہیں وہی صرف وہی ہے. جو کتاب آپ کے ہاتھ میں وہی صرف وہ ہے. آپ نے اللہ نے کیا فرمایا؟ جو بولتے ہیں، نارمل جو بھی بات کرتے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں. اسی وجہ سے کوئی اگر غلط فہمی پھیلانے کے لیے آئے تو ان کے لیے سیدھا لفظ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں ہر لفظ کو، ہر جملے کو، ہر ورڈ کو کیا فرمایا؟ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. اس وجہ سے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے. اس کے بعد یہ سورہ نجم کے بعد جو ہے ہم لوگ نے کل سنی ہے سورہ رحمان سنی ہے. سورہ رحمان کو کہا اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی زینت کیا ہے؟ سورہ رحمان. سورہ رحمان اس انداز سے جب پڑھا جاتا ہے تو انسان کے دل سمجھے نہ سمجھے مچل اٹھتا ہے. اور اللہ نے بہت ساری چیزیں اور بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور ہر نعمت کے تذکرے کے بعد کہا کہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. جنت جہنم کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں، ماں باپ کی نعمتیں، انسان اور جنات کو نعمتیں، جو بھی نعمتیں، آنکھوں کی نعمتیں دی اللہ نے، پھلوں کی نعمتیں دی، باغوں کی نعمتیں دی، پانی کی نعمتیں، حور کی نعمت، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تمہارے اوپر ساری نعمتیں ہیں. اگر تم نعمتوں کو مانتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے اللہ کہتے ہیں مزید دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو دینا گھٹانا نہ گھٹانے کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا. اگر شکر کرو گے تو تمہاری نعمت بڑھے گی تمہارے اوپر، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو گھٹے گی. ایسا کچھ نہیں کہا اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے. نعمت میری کھاتے ہو، ناشکری میری کرتے ہو، ناشکری کرو گے اس کی تو پکڑ ہوگی، بہت سخت پکڑ ہوگی. تو یہ سورہ رحمان میں یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ سورہ واقعہ کے فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ کا شکار نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ کیا ہوئے گا؟ کبھی وہ بھوکمری کا شکار، اسٹارویشن، بھوکے مر جائے انسان، اس کو کھانا نہ ملے، نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، اللہ کے طرف جانے والے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت میں گئے اور خیریت پوچھنے لگے. ما تشتکی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگے ذنوبی. تشتکی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو جواب کیا دیے؟ ذنوبی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے تکلیف میرا گناہ ہے، جو میں نے گناہ کیا. صحابی کون سے گناہ کریں گے؟ لیکن وہ ڈرے رہتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز کی امید ہے؟ تو اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کے رحمت کی امید ہے. ڈرا ہوا ہوں اپنے گناہ سے، لیکن اللہ کی رحمت کی کیا ہے؟ مجھے امید ہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کچھ آپ کو عطیات دے دیتے ہیں، کچھ خزانہ سے، ملکی خزانے سے آپ کو دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں. کہ آپ کو ضرورت نہیں، آپ کے بعد آپ کے بچوں کو ضرورت پڑے گی، آپ کی لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا. سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان، بہت سارے لوگ نے اپنے اپنے تجربات لکھے. کوئی انسان سورہ واقعہ پڑھتا ہو، بھوکا حال میں مر جائے،
وہ کیا سو جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور سورہ واقعہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، چند آیات ہیں، 3 رکوع ہے، 46 آیات ہے۔ انسان اگر 1 مہینہ مسلسل پڑھے گا آدھی سورت اس کو ایسے ہی یاد ہو جائے گی ریگولرلی۔ بعض لوگوں نے اپنا خود کا تجربہ آج کی دنیا میں کہ مغرب کی نماز میں سورہ واقعہ کم سے کم پڑھتے ہیں، پھر وہ گھر جاتے ہیں۔ سورہ واقعہ پڑھنے میں اگر نارمل پڑھتے رہیں گے، ہم لوگ نارمل پڑھتے 3 سے 5 منٹ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں 3 سے 5 منٹ تو وہی بیٹھے بیٹھے مصلی پہ موبائل کو دے دیتے ہیں، واٹس ایپ کو دے دیتے ہیں، نارمل چیٹ کو دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ آج کل ہر ایک کو کیا شکایت ہے، روزی کی تنگی کا، روزگار کے مسئلے کا، یہ ہے وہ ہے۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے جہاں وعدہ کیا وہاں تو ہے، وہاں کر سکتے ہیں نا۔ اپنے اللہ کے وعدے سے ہم کہاں دور بھاگ سکتے ہیں؟ اللہ نے ابھی سورہ رحمان میں فرمایا نا، کون کون نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے اس سورت کے اندر وعدہ کیا کہ تم کو ہم دیں گے، ہم لینے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر کہاں جھولی نہیں پھیلائیں گے تو جھولی میں آئے گا کیسے؟ تو اللہ سے مانگنا۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید جو ہے یہ ان 5 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کو مسبحات کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ 5 سورتوں میں سے پہلی سورت ہے جس میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے شروع ہوئی ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں سوتے تھے، یہ 5 سورتوں کو پڑھتے تھے۔ اس میں سے پہلی سورت کیا ہے؟ سورہ حدید ہے۔ دوسری سورت جو ہے سورہ حشر ہے۔ دوسری سورت کیا ہے؟ سورہ حشر ہے۔ تیسری سورت سورہ صف ہے۔ چوتھی یہ سورہ صف، سورہ حدید تو ہم نے کل ہی سنا تھا، سورہ حشر بھی کل سنا تھا، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ 5 صورتیں ہیں، وہ آج کی تلاوت میں ہماری آئی۔ آج ہم نے تراویح میں جو سنا ہمارے امام صاحب نے یہیں سے سورہ شروع کی تھی، تو سورہ حدید اس کو ہم نے کل سنا ہے، اور سورہ حشر کو بھی کل سنا، اور جو ہے بقیہ 3 صورتیں سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن جن کو مسبحات کہتے ہیں، وہ ہم نے آج سنا ہے۔ سورہ حدید میں اگر تھوڑا سا دیکھیں تو آیت نمبر 12 سے لے کر کے آیت نمبر 17 تک اللہ تعالیٰ مومن مسلمان اور منافق کے احوال کو بیان کیے، مومن کے اور منافق کے احوال کو بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے کہ اس دن دیکھیں گے مومن بندے کو اور مومن عورتوں کو کہ ان کے سامنے ان کی لائٹ جاری ہوگی، یعنی قیامت کے دن ان کی روشنی۔ سرٹیفکیٹ ملے گی تو سرٹیفکیٹ ایسا نہیں کہ کہیں جیب میں کہیں بیگ میں، نہیں، سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک روشنی ہوگی جو بتائے گی کہ یہ کامیاب بندہ ہے، یہ کامیاب مومن ہے، یہ کامیاب اللہ کی کامیاب بندی۔ روشنی سامنے جائے گی، اور سامنے بھی ہوگی، رائٹ سائڈ میں بھی ہوگی، اور ان کو بشارت دینے، ویلکم ویلکم، کنگریچولیشن، بشرا لکم الیوم، اس طریقے سے ان کو کنگریچولیٹ کیا جائے گا، ان کو مبارکباد دی جائے گی، فرشتوں کی طرف سے دی جائے گی، اور کہا جائے گا آج کے لیے تمہارے لیے آج تمہیں جنت ملے گی۔ اور یہ جنت کا ملنا ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی۔ اب یہ تو ہو گیا مومن کا حال، اور دوسری طرف یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق کا کیا حال ہوگا؟ منافق مرد ہو یا عورت ہو، کیا حال ہوگا؟ وہ کیا کہیں گے؟ للذین آمنوا، وہ ایمان والوں سے کہیں گے جب ان کو روشنی مل گئی، ان کو جب نجات کا جھنڈا مل گیا، پروانہ مل گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اب جاؤ جنت میں، تو ان کو تو کنگریچولیشن کرنے والے بہت، ابھی بیچ میں روکیں گے، کیا کہ رکو، تمہاری روشنی میں ہمیں بھی جانے دو، تو لفٹ دے دو اپنی گاڑی میں، اپنی روشنی میں ہمیں بھی جانے دو۔ اسی سیم چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں قرآن کریم میں فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ایمان والو تھوڑا انتظار تو کرو، ہم آپ کے نور سے، آپ کی روشنی سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ مومن کو تو لوگ کنگریچولیشن کہیں گے، جنت و آسمان سے فرشتے کنگریچولیشن کہیں گے، ان کی روشنی ان کے سیدھے سامنے بھی جا رہی ہوگی، رائٹ سائڈ میں رہی ہوگی۔ منافق کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہ سمجھ جائیں گے آج ہماری بگڑی بننے والی نہیں ہے، سمجھیں گے شاید ان کی گاڑی میں لفٹ لے لیں، ان کے ساتھ چلے جائیں، ان کی روشنی میں ہم اپنا کام بنا لیں، کہیں گے رکیے ہم بھی چلیں آپ کے ساتھ۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہوگی، ابھی مومن کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا ہوگا ان کو، قیل ارجعوا، کہیں سے آواز آئے گی، آواز دینے والا اللہ بھی ہو سکتا ہے، آواز دینے والے فرشتے بھی، کہا جائے گا ان سے، مومن نہیں جواب دیں گے، قیل ارجعوا، لوٹ جاؤ، پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، اپنی روشنی، وہاں جاؤ، سرٹیفکیٹ تمہارا ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہو، وہاں جاؤ اپنی سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، سرٹیفکیٹ ان دا شیپ آف لائٹ ملے گی، جاؤ ادھر جاؤ، ہو سکتا ہے ٹارچ تمہاری ادھر چھوٹ گیا ہو، تو سمجھیں گے اچھا کہیں سے شاید ہماری لائٹ وہیں چھوٹ گئی، ٹارچ وہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو یہ مومنین سے کہیں گے نا آپ بھی رکیے تھوڑا، میں آپ کے ساتھ ساتھ چلے، ان سے کہا جائے گا پیچھے جائیے آپ لوگ، تو پیچھے تھوڑا ہٹیں گے، مومن آگے بڑھیں گے، بیچ میں دیوار، بیچ میں دیوار، باہر والے تو جا رہے ہیں آگے، ابھی گھوپ اندھیرا ہے، جب گھوپ اندھیرا ہے اب اور شامت، اب اور ڈر، اب اسی کو اللہ تعالیٰ نے الگ انداز سے بیان فرمایا، باطنہ فی الرحمت و ظاہرہ من قبل العذاب، لائٹ والے جدھر گئے ہیں ادھر تو رحمت ہی رحمت ہے، اور یہ پیچھے دیوار کے اس پار جو ہے وہ کیا ہے، عذاب ہے۔ اب جب عذاب دیکھیں گے سیپریشن ہو گیا، مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے، دونوں کی ٹیم الگ ہو گئی، جماعتیں الگ ہو گئی، اور ہماری طرف تو عذاب بڑھ رہا ہے، ان کی طرف رحمت آ رہی ہے، تو اب چلانا، آہو بکا کرنا، ہول کرنا شروع کر دیں گے، کیا ینادونہم، چلائیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم دنیا میں آپ کے ساتھ نہیں تھے، اب کہاں چھوڑے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جو وال بیچ میں ہوگی یہ ٹرانسپیرنٹ ہو، تبھی تو نظر آئے گا نا، اچھا ادھر تو باغات ہیں، ادھر تو جنت ہے، ادھر تو حور ہیں، ادھر تو فرشتے ہیں، ادھر تو رحمت ہی رحمت ہے، تبھی تو نظر آئے گا ان کو، تاکہ منافق کو اور زیادہ پریشانی ہو کہ اچھا وہ لوگ گئے تو باغ میں گھس رہے ہیں، وہاں تو ان کے لیے سواریاں ہیں، وہاں تو ان کے لیے لائٹ ہے، ہمارے لیے تو ادھر سے اژدہا، ادھر سے بچھو، ادھر سے سانپ، ادھر سے مارنے والے بڑے بڑے، تو ان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، تو وہ چلائیں گے اب ڈر کے مارے، زیادہ ہو گئے چلائیں گے، تو کیا ہے، ہم تمہارے ساتھ تو تھے دنیا میں، ٹوپی پہن کے کبھی کبھی افطار پارٹی میں بھی چلے جاتے تھے، کمار صاحب کی، فلاں صاحب کی اور فلاں صاحب کی، ابھی یار ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، نیتیش کمار کی، وہی کمار صاحب جو بھی ہو، اور للت صاحب کی اور پلت صاحب کی، تو چلے جاتے تھے، جھنڈا اٹھا کر کے نعرہ تکبیر لگانے کے لیے تو گئے تھے نا آپ کے ساتھ کبھی کبھی، وہ جلوس میں گئے تھے، ایک رات تو جاگے تھے، بڑی رات میں بائک میں نہیں گئے تھے آپ کے پیچھے، باندرا تک دوڑتے ہوئے گئے تھے، کہیں جا کے بائک کھدایا اور گر گئے، ہم نے بھی اپنے خون نکالا تھا، تو یہ چلائیں گے، وہ سب یاد، الم نکم معکم، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، قالوا بلا، کہا جائے گا ہاں تھے تو، لیکن تم کیا تھے، شک میں مبتلا تھے، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رکھے تھے، اور تم انتظار کر رہے تھے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، چلو ان کے ساتھ ہے، دوستی یاری ہے، اور تم کو تمہاری دنیا کی خواہشات نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی، اور اسی حال میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کو نصیحت کی، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تم سے بھی آج کسی قسم کا کوئی تاوان وصول نہیں کیا جائے گا، اور نہ کفر کرنے والوں سے ماواکم، ڈکلیئر ہو جائے گا، ماواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی تمہارا ٹھکانہ رہے گا، اور بہت برا ٹھکانہ۔ پھر اللہ نے مومن کو کہا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومن کے لیے وقت نہیں آ گیا؟ یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، قرآن کی آیات کو سمجھنے کے بعد، کیا مومن کے لیے وقت نہیں آ گیا کہ وہ اللہ سے ڈرے، ان کا دل نرم ہو اللہ کے ذکر سے، اور وہ چیزیں جو حق کے ساتھ نازل ہیں اس کو پڑھے، سمجھے، اور اپنے آپ کو اللہ سے کے سامنے آئے، حاضر کرے، اور ڈرے، ڈر کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل ڈرنے لگے، کس سے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وما نزل من الحق، اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، کرسچن اور جوز کی طرح مت ہو جاؤ، جن کے اوپر نبی آئے، تھوڑا ٹائم لگ گیا، ان کا دل سخت ہو گیا، اور دل سخت ہونے کی وجہ سے وہ فاسق ہو گئے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، پھر اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک زمین بنجر ہو جاتی، پھر اس میں بارش ہوتی ہے، پھر اس سے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہی بارش کا ایک موسم دیا کہ رمضان سے پہلے ہمارا دل کیا تھا؟ چٹیل میدان تھا، رمضان دیا، رمضان کی راتیں دی، اس کی تلاوت دی، اس کی عبادت دی، اس کی تراویح دی، اس کی سحر، اس کے افطار، سب کچھ دیے ہمارے دل کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، ہماری ٹریننگ کے لیے۔ اب بھی اگر اس کے بعد ہم نہ مانیں تو ہم ہی کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں، ہم ہی اپنے آپ کو نہ سدھارنے والے، ہم ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، یہ دنیا لہو لعب کی جگہ نہیں ہے، یہ زینت اور تفاخر کی جگہ نہیں ہے، اور مال اور اولاد میں گھمنڈ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اور اپنے آخرت کو بنانے اور سدھارنے کی جگہ ہے۔ یہ رمضان کی آخری ایام، آخری راتیں، آخری گھڑیاں ہیں، کچھ ہے اللہ سے مانگ لو۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب بندہ میرے بارے میں پوچھے تو بتا دو میں بہت قریب ہوں۔ قریب ایسا نہیں ہو اسٹیچو، دیوار، اجیب دعوت الدائی، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور اللہ نے کہا کہ پکارنے والے کے لیے لازم ہے کہ مجھے پکارے، مجھ سے مانگے،
مانگ کے تو دیکھیں، مانگنے کی راتیں جا رہی ہے. یہ راتیں پچھلے سال بہت سارے کو ملی تھی، ہمارے محلے سے پاٹلی پتر ان کو یہ راتیں نہیں ملی. ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے. ان راتوں کی ہمارے اوپر قدر لازم ہے. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم انہی خسارے والے لوگوں میں سے، فاسق فاجروں میں سے ہوں گے. اللہ